العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ترجمہ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچڑا پوچھتے ہوئے دیکھا تو اپنے بھائی اور سامری کو تنبیہ کی، بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی۔ اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ لے گئے جن کی تعداد 70 تھی، اور کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے چلے۔ جب بحکم الہی طور سینہ پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا فرمائی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا قبول کی، اور اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ آنے والے بھی اللہ کا کلام سننے لگے کہ انہیں حکم احکام ہو رہے ہیں۔ جب کلام الہی ختم ہوا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی کی وجہ سے ان پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعائیں شروع کی اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا قبول فرمایا اور ان مردوں کو زندہ کر دیا۔ اب یہ سب ایک زبان ہو کر بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ انہوں نے شروع کر دی۔ ان سے فرمایا گیا کہ جب تک وہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے کو قتل نہ کریں ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہ بات ہم پچھلے کلپ کے اندر، پچھلی آیت کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔ اور یہ لوگ جو ہیں ان کو زندہ کیا گیا ایک ایک کر کے، اور یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ان کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کھلی نشانی جو ہے بنی اسرائیل کے اس گروپ کو دی جس کے اندر 70 لوگ شامل تھے۔ اگلی آیت، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور بادل کا سایہ تم پر کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں، ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ جب فرعون پانی کے اندر غرق ہو چکا، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بیان ہوا، اور بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ مصر سے نکل کر شام کی طرف چلیں، تو جنگل میں ان کے خیمے پھٹ گئے اور گرمی آفتاب کی ہوئی، تو تمام دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل قائم کر دیا جو سایہ کیے رکھتا تھا، اور ان کے پاس اناج نہ رہا تو من و سلوہ کھانے کے لیے اترتا۔ من ایک ایسی چیز تھی جو کہ شیریں جو ہے میٹھے دھنیے کے سے دانے تھے جس کو وہ اناج کے طور پر یوز کرتے تھے، اور جو ہے رات کو وہ اوس میں برستے تھے اور لشکر کے گرد ڈھیر لگ جاتے تھے، صبح کو ہر ایک اپنی حاجت کے مطابق اٹھا لیتا۔ اور سلوہ ایک پرندہ ہے جس کو بٹیر کہتے ہیں، شام کو لشکر کے گرد ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے اور اندھیرا ہوئے کے بعد یہ لوگ اس کو پکڑ لاتے اور اس کو جو ہے کھاتے، اور مدتوں تک یہی کھانا جو ہے وہ کھاتے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسی جو پاک غذا اور خالص غذا دی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور جو ہے اس کو جو ہے ناشکری کی انہوں نے، اور اس ناشکری سے وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کرتے تھے۔ یا اللہ پاک ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو شکر کرنے والا بنا اور ناشکری سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔